بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام وقار احمد ہے اور یہ ویڈیو میں جوائے آف اردو کے لیے بنا رہا ہوں۔ جوائے آف اردو شاعری سمجھے سیریز میں ہم میر انیس کے ایک مرثیے پر بات کر رہے ہیں۔ آج جو حصہ میں پیش کروں گا اس حصے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امام حسین جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اپنے خیمے میں اپنی بہن جناب زینب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ امام اور جناب زینب باہم مشورے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ علم کا جو فلیگ جو فوج کا جو فلیگ ہے، فوج کا جو علم ہے، وہ حضرت عباس کو دیا جائے گا۔ تو جو حصہ آج میں پڑھ رہا ہوں اس میں حضرت عباس پہلے آتے ہیں، امام حسین اور حضرت زینب ان کو علم کا عہدہ یعنی ان کو دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو اہل بیت کے خیمے میں بات ہو رہی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کو میر انیس نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس حصے کی ان بندوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ میر انیس نے ان کو اس صفائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جو زبان ہے وہ زبان ہے جو لکھنؤ میں لوگ عام طور پہ شریف گھروں میں عام زبان استعمال کی جاتی تھی۔ تو بند ملاحظہ ہوں، عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ۔ عباس آئے خیمے میں آئے، عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی پناہ۔ جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہیں علم لے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے۔ ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم کدھر ہے میرے چچا، عہدہ علم کو ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ، عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ، امو نثار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ، بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لے کے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ، بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ، اب تو علم ملا پانی مجھے پلاؤ، تحفہ کوئی نہ دیجیے نہ انعام دیجیے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجیے۔ باتوں پہ اس کی روتی تھیں سیدانیاں تمام، باتوں پہ اس کی روتی تھیں سیدانیاں تمام، کی عرض آ کے ابن حسن نے کہ یا امام، انبوہ بڑھی چلی آتی ہے فوج شام، فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام۔ انبوہ بڑھی چلی آتی ہے فوج شام، فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام، عباس اب علم لیے باہر نکلتے ہیں، ٹھہرو بہن سے مل کے گلے ہم بھی چلتے ہیں۔ تو سب میں پہلے تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کو بلوایا، عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ۔ حضرت عباس کی امام حسین اور جناب زینب سے عقیدت اور وفاداری بہت مشہور ہے۔ تو یہاں پہ میر انیس نے یہ دکھایا ہے کہ حضرت عباس ان کی عزت کس طرح کرتے تھے کہ وہ ہاتھوں کو جوڑے ان کے حضور میں ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اور پھر جب حضرت عباس آتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں جاؤ بہن کے پاس، حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی بہن کے پاس جاؤ۔ زینب وہیں علم لے آئیں بعز و جاہ، جناب زینب فوج کا جھنڈا لے کے وہیں پر آ گئیں، بعز و جاہ عزت کے ساتھ اور جاہ و اشم کے ساتھ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، اور پھر امام حسین جناب زینب سے وہ نشان لیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ان کی رضا، یعنی اب امام حضرت عباس سے فرما رہے ہیں ان کی رضا، ان کی خوشی وہی ہے جو رضا پنجتن کی ہے،
یعنی جناب زینب حالانکہ پنجتن میں سے نہیں ہے. پنجتن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، جناب فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. مگر یہاں پہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ جناب زینب جو ہیں ان پنجتن جس چیز میں خوش ہیں یا پنجتن کی جو خواہش ہے اور اسی چیز میں جناب زینب بھی خوش ہوتی ہیں. اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عباس وہ بھی پنجتن میں سے نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ پنجتن سے اتنی عقیدت ہے، اور امام حسن اور امام حسین سے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے اتنی عقیدت تھی ان کو کہ یہاں پہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پنجتن کی یہ خوشی ہے، پنجتن کی یہ رضا ہے کہ آج علمداری حضرت عباس کو ملے. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت پہن کی ہے. تو یہاں پر ایک پوری تہذیب دکھائی جا رہی ہے کہ جیسے کسی گھر میں اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ عہدہ تو امام حسین خود دے رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ لو بھائی یہ میری بہن کی طرف سے تمہیں عنایت کیا جا رہا ہے. تو اس تہذیب کو دکھانے کی یہاں پہ میر انیس نے کوشش کی ہے. پھر حضرت عباس کو اب علم مل چکا ہے اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہیں کیونکہ وہ فوج کے سردار ہو گئے ہیں. ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہے میرے چچا؟ جناب سکینہ جن کی عمر صرف 5 برس ہے اور ان کی حضرت عباس سے محبت بہت مشہور ہے، تو وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ ہجوم، اب ایک چھوٹا سا بچہ اگر یہاں آئے گا اور وہ ہجوم میں کسی بڑے کو تلاش کرے گا تو اس کو یہاں پہ میر انیس نے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرے چچا کدھر ہیں. عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا. بالکل صاف زبان ہے کہ جناب سکینہ دعا کر رہی ہیں کہ اے خدا میرے چچا کو یہ عہدہ، یہ اسٹیٹس خدا مبارک کرے. لوگوں مجھے بلائے تو لینے دو ایک ذرا. یہاں پہ انہوں نے ہندوستانی خواتین کی ایک بچے کی زبان میں بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتی ہیں. شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی. تو جناب سکینہ کہہ رہی ہیں کہ خدا یہاں پہ میرے امو جان کی، میرے امو جان یعنی کہ یہاں پہ ایک بچہ جو ہے اپنے چچا کے اوپر فخر کر رہا ہے. تو اس زبان کو یہ بیان کیا کہ جناب سکینہ کہہ رہی ہیں کہ خدا یہ میرے چچا ہے، ان کی شان و شوکت بڑھا، اور اب میں بھی تو دیکھنا چاہوں گی کہ علی کے نشان یا حضرت علی کا جو علم ہے اس کی شان کیا ہے. عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ. اب ایک بچی 5 سال کی آئی ہے اور حضرت عباس جو علمدار ہیں وہ مسکراتے ہیں اور بلا رہے ہیں. ایک ایسی کیفیت میر انیس نے پیدا کر دی ہے کہ آپ اس کو آلموسٹ 3 ڈائمینشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں آؤ امو نثار، امو یعنی چچا میں تم پہ نثار ہوں، پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ. اب حضرت عباس جو ہے وہ علمدار ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے سقائی کا کام کیا ہے، یعنی بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے وہ میدان میں گئے تھے. بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ. جناب سکینہ حضرت عباس سے لپٹ جاتی ہیں محبت میں اور کہتی ہیں کہ یہ میری مشق جو ہے جو وہ اب آپ لے کے جائیے. مشقی ذوق جو جس میں پانی رکھا جاتا تھا، پانی لایا جاتا تھا. اب تو علم ملا تمہیں، پانی مجھے بلاؤ. ایک بچے کی زبان سے میر انیس کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ کو علم مل گیا ہے، اب میری پیاس بجھا دیجیے. تحفہ نہ کوئی دیجیے نہ انعام دیجیے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجیے. اب یہاں پر میر انیس نے مصائب کو، پیاس کے مصائب کو بھی بیان کیا ہے، اور ایک بچے کی زبان سے کہ ایک بچہ اگر اپنے چچا سے کوئی کسی چیز کی فرمائش کر رہا ہے تو وہ کس زبان میں کرے گا. باتوں پہ اس کی روتی تھی سیدانیاں تمام. اب ایک بچہ اگر معصومانہ سوال کر رہا ہے یا معصومیت کی باتیں کر رہا ہے، اور سیدانیاں یعنی جو
خواتین تھیں، اہل حرم جو تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، پانی کا آنا بہت مشکل ہے، تو ایک بچے کی معصومانہ سوالات پہ وہ آنسو بہا رہی ہیں۔ اس اثنا میں کیا ہوتا ہے کہ عرض آ کے ابن حسن نے کہ یا امام حسن کے بیٹے، غالباً یہاں پہ مراد حضرت قاسم ابن حسن سے ہے، وہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یا امام، انبو ہے بڑی چلی آتی ہے فوج شام، کہ ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ فوج شام اب حملہ کر رہی ہے۔ اور اس کے جواب میں امام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام۔ اب آپ انبو ہے بڑی چلی آتی ہے فوج شام، فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام۔ اس سے امام حسین کس قدر سکون سے ہیں شہادت کے وقت، شہادت کے لیے جاتے وقت، یہ شاعر نے دکھانے کی کہ انہوں نے کہا فکر کا مقام نہیں ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ مجھے اس لیے فکر نہیں ہے کہ میں نے فوج کا علم اپنے بہادر بھائی کو دے دیا ہے، اور یہ بھائی اب میری، جب تک یہ بھائی ہے تب تک میری حفاظت کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام۔ عباس اب علم لیے باہر نکلتے ہیں، ٹھہرو بہن سے گلے مل کے ہم بھی چلتے ہیں۔ اب یہاں امام اپنے رخصت کا بیان کر رہے ہیں کہ چلو اب وقت ہے، حضرت عباس کو علم دے دیا گیا ہے، وہ فوج کو لے کے باہر نکل رہے ہیں، صفیں جمیں گی تاکہ دفاع کیا جا سکے۔ حضرت عباس کو امام نے جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن ان کو فوج کی علم برداری دی کہ جب باہر کی طرف سے فوج حملہ آور ہو تو حضرت عباس ایز اے لیڈر ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ٹھہرو بہن سے مل کے گلے ہم بھی چلتے ہیں، اور امام کی رخصت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ مرثیات تو بہت لمبا ہے اور اس میں کئی اور بند رخصت کے ہیں، مگر چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے اس لیے میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم امام کی جنگ پہ بات کریں گے، اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام کی جنگ، امام کی شجاعت اور پھر امام کی شہادت کو بھی بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔